بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ٹھہریے، رکیے، میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آج جتنی بھی سسٹر بے اولاد ہیں ان کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ ایک کرنا چاہتی ہوں، جو بھی بے روزگار ہیں، جو بھی قرض دار ہیں، سب کے لیے تو میری بات پوری سنیے گا پلیز۔ ان کے لیے آپ نے، ایک سسٹر نے کل مجھ سے پوچھا ہے کہ دوسری شادی میں ہسبینڈ کی کروانا چاہتی ہوں اولاد کی خاطر، ان کو میں جواب دوں گی۔ اور آپ سب نے افطاری کے ٹائم بیٹھ کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر، سب نے جتنے 1300-1400 لوگ روز ویڈیو دیکھتے ہیں نا، میری جو بھی ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، جو نہیں بھی ہیں، آپ نے بے اولاد، میری جتنی بہنیں ہیں، میری اس مسلمان بہنیں جتنی بھی بے اولاد ہیں، آپ نے ان کے لیے اللہ پاک سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ پلیز میں ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سب کے ساتھ۔ جو سسٹر نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی شادی کروانا چاہتی ہیں مجبوری میں دوسری، تو ان کے لیے آپ نے خصوصی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے ہیں۔ یقین کریں مجھے رونا آ رہا ہے اس بات پہ کہ اللہ پاک ان کی گود بھر دے، اللہ پاک سب کی گود بھرے۔ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو دوسری شادی نہ کروائے، بس۔ دوسری شادی جائز ہے اسلام میں، ضرور کرنی چاہیے کسی مجبوری کے تحت۔ مجھے پتہ ان کی بھی مجبوری ہے اولاد کی، پتہ نہیں کتنا شوق ہوگا ان کے ہسبینڈ کو اولاد کا، کتنا شوق ہوگا ان کو اولاد کا۔ تو آپ لوگوں نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ان کو ہی اولاد دے دے، تو وہ دوسری شادی نہ کروائے۔ اچھا، یہ رات کو میں نے بتایا تھا، میری بچیاں کہہ رہی تھی کہ انہوں نے شادی کی شاپنگ کرنی ہے، میری کزن کی بیٹی کی شادی ہے، وہ میری بیٹی کی بیسٹ فرینڈ بھی ہے، اور میری بیٹی جتنی ہی ہے، 15 سال کی بچی ہے، وہ اس کی شادی ہے، تو وہ بس اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے، تو منگنی ہوئی تھی، تو وہ کر رہے ہیں شادی۔ تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اب کئی سوال آئیں گے کتنی سی بچی کی شادی کیوں کر رہے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو وہ میری بچیوں نے لہنگوں کا کپڑا لینا تھا، پہلے میں یہ بتا دوں، تو میں نے ہسبینڈ کی دکان پر لے کر گئی تھی ان کو، تو 13,000 بل بنا تھا، جس میں مجھے غصہ بھی بہت آیا تھا، 2 لہنگوں کا، انسلے لہنگوں کا۔ تو میں نے ہسبینڈ کو کہا کچھ کم کر دیں، تو انہوں نے 500 روپیہ کم کیا، جس پر مجھے غصہ بھی آیا۔ اب دیکھنے والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں بھی کسی کی دوسری بیوی ہوں۔ تو یہ میرے بچے میرے پاس کچھ دن رہنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے، ان کے باپ نے ان کو پیسے بھیجے، اور پھر جب بل بنا شادی کے، کیونکہ میرے پاس تو بل بنایا 13,000 میں ان کو لے کر دے سکوں۔ اب چلتے ہیں دوسری شادی پہ۔ پہلے آپ میری سٹوری سن لیں، پہلے جو آپ کو لیلا سسٹر نے جواب دیا نا، سسٹر مجھے زیادہ جو لگا کہ میرے انہوں نے بہت اچھا آنسر آپ کو دیا ہے۔ جنت چپ کرو نا بیبی، چپ، آپ پڑھ جاؤ گی۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیوں ڈرتی ہوں اس چیز سے۔ اچھا، سب سے پہلے میں اپنا بتا دوں، میرے پہ کوئی ظلم کے پہاڑ نہیں ٹوٹتے۔ مطلب دیکھیں، 2 بیویاں اونچ نیچ لگی رہتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی دل پر آ کے تیر کی طرح لگتی ہے ہسبینڈ کی، جب 2 بیویاں موجود ہوں ایک بندے کی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اگر ہسبینڈ جتنا بھی، میں کہتی ہوں، برابری کا سلوک کر لے، میرے ہسبینڈ، میرے پتہ نہیں کیوں میرے ہی منہ میں آتا ہے کیونکہ میں ہی دوسری ہوں، جتنا بھی کوئی شوہر برابری کا سلوک کر لے، کوئی کمی بیشی رہ ہی جاتی ہے، جو پہلی بیوی کو بھی اذیت دیتی ہے اور وہ دوسری کو بھی اذیت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کل کی ہی بات لے لیں، جو میں نے آپ کو کہا تھا میں نہیں بتاؤں گی، لیکن میں بتاؤں گی، لیکن اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے جتنا دکھ ہوا ہے کہ پہلے روزے سے، مطلب میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہوا ہے، اب آپ لوگ کہو گے کوئی بات تو نہیں کہ آپ مجھے قیمہ لا دیں، میرا دل کر رہا ہے روزوں میں قیمہ سحری میں کھانے کو۔ میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے لاتے ہیں اپنی وائف کے لیے چھوٹا گوشت، ٹھیک ہے، کہ ان کا آپریشن ہوا تھا 1 مہینہ پہلے، تو وہ چھوٹا گوشت کھاتی ہیں، چھوٹا گوشت لاتے ہیں، تو جب ختم ہوتا ہے میں کہتی ہوں ساتھ میرے لیے قیمہ لے آئیے گا۔ اللہ جانے واللہ عالم، ان کو یاد نہیں رہا یا کچھ۔ کل میں نے دیکھا چھوٹا گوشت کے پیکٹ پڑے ہوئے تھے، تو مجھے شدید دکھ ہوا ہے۔ میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ آپ قیمہ کیوں نہیں لائے؟ کہتے ہیں میرے پاس پیسے تھوڑے تھے، میں نے 3,000 گوشت لے لیا، 4,000 کا گوشت لے لیا، یہ کیا۔ میں نے کہا بیچ میں سے 500 کا میرے لیے قیمہ نہیں لا سکتے تھے؟ میں پہلے روزے سے 14واں روزہ ہو گیا آپ کے پیچھے لگی ہوں، آپ نہیں لا کے دیا۔ اب یہ بات جو ہے نا، میں غیبت کی، اللہ کی قسم کھاتی ہوں، میں غیبت کے لیے نہیں بتا رہی، میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ باتیں کھاتی ہیں بندے کو، یہ دل دکھاتی ہیں بندے کو۔ اچھا، میں نے ہسبینڈ کو، مطلب مجھے دکھا، میں میں پہلے لڑتی ہوتی تھی، میں لڑی نہیں، مجھے رونا آ گیا۔ میں نے کہا میں روز صبح شام سحری افطاری میں بیٹھ کہتی ہوں قیمہ لا دیں، قیمہ لا دیں، سب فیملی کے اندر کہتی ہوں۔ تو آگے سے آپ میاں بیوی ہنس دیتے ہو، تو آپ کا گوشت ختم تھا، آپ گوشت لینے گئے تو قیمہ بھی لے آتے۔
میرے ہسبینڈ نے کہنا شروع کر دیا وہ اس کے پاس ٹھیک نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ یہ چیزیں میری جان، یہ چیزیں آپ کو اذیت دیں گی بعد میں۔ شادی تو ہو جائے گی، اللہ خیر کرے۔ پہلے تو میں نے آپ کے لیے خصوصی دعا کروائی ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے دیکھنے والے ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو اگر آپ پھر بھی کروانا چاہتی ہو تو میرا ایک مشورہ مان لو، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ آپ اپنے نام کچھ کروا کے اس کی شادی کروانا، جو بھی آپ کا شوہر ہے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا۔ کیا پتہ آپ کے پاؤں بھی دھو کے پیتا ہو، لیکن نہیں، دوسری بیوی دوسری ہوتی ہے۔ آپ اس طرح کرو کہ آپ پہلے اپنے نام کچھ کرواؤ، اپنی سکوٹی کرواؤ، خدا نہ خواستہ وہ آپ کو نکلوا دے دوسری، تو آپ کا رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہو۔ میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں، سچی ہمارے رشتہ داروں میں ہی ہے کہ ایک عورت نے 20 سال بعد اپنے شوہر کی شادی کروائی ہے۔ میری کلوز رشتہ دار ہے، میں رشتہ داری نہیں بتاؤں گی، نام بھی نہیں بتاؤں گی، صرف میں بتاتی ہوں کہ بہت ہی کلوز رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ۔ انہوں نے 20 سال بعد شادی کرائی ہے اولاد کے لیے۔ دونوں بہت اچھا رہتی تھی، اسی طرح ہسبینڈ ایک دن ایک کے پاس، ایک دن دوسری کے کمرے میں، ایک دن اس طرح رہتے تھے۔ اچھا، تو وہ نا 10 سال انہوں نے ایسے گزارے ہیں ساتھ۔ کتنے سال ہو گئے میری اس کی شادی کو، اس رشتہ دار کی؟ 30 سال۔ 20 سال بغیر اولاد کے، 10 سال اگلی سوکن کے ساتھ۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے گھر بنوانا شروع کیا، ٹائلیں لگوائیں گھر میں، گھر بہت اچھا کر لیا۔ اب جو دوسری ہے نا، میری وہ جو رشتہ دار ہے نا، وہ ان کپڑے سلائی کرتی تھی لوگوں کے۔ اب وہ دوسری سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ٹائلوں کے اوپر مشین رکھتی تھی کپڑے سینے والی۔ اب یہ کوئی بات کرنے والی تو نہیں ہے نا یار۔ میں کہتی ہوں میں ہوں نا، میں دوسری ہوں نا، میں نے نیچے والا سارا پورشن کبھی روزے میں ہوں، کبھی نہیں کہا یہ مجھے دے دو، میرا ہے، ان کو دھکے دے کے نکالو یا ان کو نکالو، یہ میں حق جتاؤں، نہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ پہلی بیوی کا اور پہلے بچوں کا ہے۔ میں کیا کروں، میری نیچر ایسی ہے، میں کسی سے کچھ نہیں چھین سکتی۔ میں اللہ سے مانگ لوں گی، یا اللہ تو دے دے مجھے، اور میرا اللہ دے بھی دے گا۔ جس اللہ نے میرے چینل مونٹائز کرا دیا ہے، وہ اللہ میرا گھر دے گا۔ اللہ سے اس کے شان مانگو، چھوٹی چیز نہ مانگو، اللہ مجھے گھر بھی دے گا انشاءاللہ، جہاں پہ میں اپنی بچیوں کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہوگی، میں رہوں گی، ان کو رکھوں گی، رمضان گزاروں گی، عیدیں گزاروں گی۔ اس طرح وہ اپنے پیسے لے کر نہیں آئیں گی میرے پاس رہنے کے لیے۔ اچھا، وہ نا وہ کہتی تھی کہ یہاں پہ مشین رکھ کے کپڑے نہیں سلائی کرو۔ تو وہ برآمدہ سا تھا، 2 کمرے تھے، ٹھہرے میں اس کو۔ اچھا، آہستہ آہستہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اس برآمدے میں نہ بیٹھا کرو، برآمدہ جالیوں تھا، بند دروازے والا، آپ باہر صحن میں ایک کمرہ تھا ان کا، وہاں مشین رکھ کے کپڑے سلائی کیا کرو، ٹائلیں خراب ہوتی ہیں۔ دوسری نے کہنا شروع کر دیا، گھر پہلی کا تھا، پہلی نے تنکا جوڑ کر بنایا تھا اپنا جہیز گھر، کیونکہ اس کو شادی میں جہیز نہیں ملا تھا نا، تو اس کو کہتی ہے اس کمرے میں، آہستہ آہستہ اس کو اسی کمرے کا کر دیا، آہستہ آہستہ اس سے ہسبینڈ بھی چھین لیا۔ اب ہسبینڈ بھی اس کمرے میں پاؤں نہیں رکھتا تھا، وہ کہتا تھا کسی طرح یہ بس مگروں لے جائے نا پہلی بیوی، کیوں اس پہلی بیوی کی اولاد بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، دوسری کی اولاد بھی ہوگی، مالک بھی بن بیٹھی اس گھر کی۔ اچھا، اب اس بندے کی یہ مجبوری تھی، طلاق اس لیے نہیں دیتا تھا کہ اس کی 2 بہنیں جو تھی نا، اس عورت کے بھائیوں کے ساتھ شادی ہوئی تھی، وٹا سٹا تھا، 2 بہنیں اس بندے کی ادھر تھی اور یہ ایک ادھر تھی۔ تو آخر اس بیچاری نے تنگ بھی انسان آ جاتا ہے نا، جب ہسبینڈ سامنے ہے، بات نہیں کرتا، بیٹھتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے کمرے میں، بولتا نہیں ہے، اس نے خلا لی، جان چھڑوائی اپنی اور دوسری شادی کی۔ اور جب اس نے دوسری شادی کی تو وہاں وہ پریگننٹ ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ کے کام، اللہ پاک بے نیاز ہے میں کہتی ہوں۔ تو وہ پریگننٹ ہوگی، لیکن یہ تھا کہ اس کا ابارشن ہو گیا، لیکن اس سے بانج والا داغ تو ہٹ ہی گیا نا، اللہ نے اس کو جڑواں بچوں کا پریگننٹ کیا تھا، تو وہ واش روم میں گر گئی جس کی وجہ سے اس کا ابارشن ہوا، لیکن سارے خاندان کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ یہ بانج نہیں ہے دوسری جو پہلی والی بیوی۔ تو میں اسی لیے سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے اللہ پاک دعا کرے کہ آپ کو اللہ دے دے، آپ میں سے ہی دے دے۔ تو یہ میری سٹوری آپ کو امید کرتا ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیے سسٹر آپ نے اپنے نام کچھ نہ کچھ ایسی چیز کروا لینی ہے جس سے ہسبینڈ مجبور ہو جائے، آپ کو نکال بھی نہ سکے، آپ کو عزت بھی دے، آپ سے محبت بھی رکھے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کرنا۔ اور میں کہتی ہوں کچھ بھی نہ کریں، صرف اللہ سے دعا مانگا کریں نماز پڑھ کر کہ یا اللہ بس تو مجھے نا میری مدد فرما بس۔ یقین کرو جو بھی میں دعا مانگتی ہوں نا،
اللہ پاک سے لیٹ کر رات کو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، میری مدد فرما، وہ چیز صبح مجھے مل جاتی، جس طرح مرضی مل جاتی ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ میری بچیاں، میں نے بتایا نا، آدھا سامان بھی لے کر آئی ہیں، پیسے بھی، ان کے لیے میں میکرونیز کا اسپیکٹس کہہ رہی ہیں بنا دو، چکن لائی ہوں تھوڑا سا فروٹ چاٹ کے لیے تھوڑا سا سب کچھ لے کر آئی ہوں، تو برکت اللہ پاک ڈال رہا ہے ان پیسوں میں۔ 14واں روزہ ہو گیا، 20ویں وہ چلی جائیں گی۔ اچھا، کوئی بھی نیو ہے نا میرے چینل پہ، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دے کہ میں بھی آگے، مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، موٹیویشن بھی ملتی ہے، لائک بھی کر دینا تاکہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آؤں۔ اور سسٹر، آپ نے جو کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو قیمے والی بات بھی اسی لیے بتائی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ تیر کی طرح لگتی ہیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے سامنے دوسری کو ایک ٹافی بھی دے گا نا، تو آپ کو نہیں نا وہ ٹافی دے گا، آپ کے دل پہ چھریاں چلیں گی، یقین کریں، یقین کر لیں، میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اگر وہ آپ کے سامنے دوسری کے پاس بھی کھڑا ہوگا نا، تو وہ آپ کے پاس نہیں نا کھڑا ہوگا اس ٹائم، تو آپ نہ جینے جوگی رہو گی، نہ مرنے جوگی رہو گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم عورتوں کے دل اتنے بڑے کر دے، ہمیں اتنا صبر دے، اتنا صبر دے۔ اگر اللہ نے دین اسلام میں دوسری شادی کو جائز قرار دیا ہے تو ہمیں بھی صبر دے دے، اتنا صبر دے کہ ہم صبر کریں، بس سب صبر کرنے والیاں بن جائیں، جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ میرے پہ بھی کوئی ظلم کے پہاڑ نہیں توڑتا یار، کہ مجھے کوئی مارتا، مطلب مجھ ظلم، میں صرف انصاف مانگتی ہوں، میں صرف اپنی غلطیاں دہراتی ہوں، جس پہ مجھے دکھ ہوتا ہے، میں سوچتی رہتی ہوں کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے کیوں یقین کیا۔ روز لوگ یہ کوسچن کرتے ہیں، آپ نے خود جان بوجھ کے دوسری شادی کی ہے۔ میری پچھلی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں نا، یہ سب دھوکے سے ہوا ہے، جو ہوا ہے دھوکے سے ہوا ہے۔ میں شارٹ کٹ میں بتاؤں گی نیو لوگوں کو کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی نہیں تھی، 6-7 مہینے ہو گئے تھے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، ان کا وٹا سٹا تھا۔ میری جو ناند ہے نا، اس پر سوکن آئی تھی، اس کے بدلے میں میرے ہسبینڈ نے بھی دوسری شادی مجھ سے کی ہے، اب مطلب وٹے سٹے کی وجہ سے۔ تو آپ لوگ نہ مجھے ایسا کہا کرے، باقی کی باتیں کل، خدا حافظ۔